کو جیسی دستک دی تو جو ہے جی سمجھ آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دروازے کو دستک دی اندر سے ماں کی آواز آئی کہ بیٹا باجزید تو تھوڑی دیر انتظار کر کے میں آ رہی ہوں. ایک گل سمجھنے والی یہ ہے کہ دنیا میں بچے کی پیروں کی آہٹ کی آواز یا بچے کے ہاتھ کی دی ہوئی دروازے پہ دستک اگر اس دنیا میں کوئی اس سے پہچان سکے گا تو وہ صرف اور صرف آپ کی ماں ہی ہوگی. دستک دی تو پہچان گی. فرمانے لگی کہ باجزید ذرا ٹھہر جا میں آ رہی ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ 12 سال کی محنت تھی. جیسی میری ماں نے دروازہ کھولا آدھی رات تہجد کا وقت کہتے ہیں میرے جوان بیٹے کے چہرے پہ نگاہ پڑی. اب میری حالت کیا بال بڑے ہوئے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں 12 سال کی درویشی اور جناب جلا وطنی کاٹ کے جب میں واپس لوٹا تو جیسی میری ماں نے میری طرف دیکھا نا تو ماں میری مجھ سے فرمانے لگی کہ بیٹا حق کی تلاش میں گیا تھا مل گیا. تو میں نے آگے سے عرض کی نہیں. کہتے ہیں جیسی میں نے اپنے ماں کو کہا نا کہ نہیں تو پھر میری ماں نا آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ میرا بیٹا 12 سال ماں سے دور رہا گھر سے دور رہا حق کی تلاش میں رہا لیکن اس کو حق ملا نہ. آپ فرماتے ہیں کہ وہ 12 سال کے سجدے وہ 12 سال کے چلے ایک طرف. آپ کہتے ہیں اسی وقت میری ماں نے کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے کہ یا الہی 12 سال میرا جوان بچہ حق کا متلاشی رہا حق کی تلاش میں رہا لیکن اس کو حق نہ مل سکا. آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے دعا کی کہ یا الہی میرے بچے کی مراد پوری کر دے. کہتے ہیں خدا کی قسم 12 سال کی محنت 12 سال کی عبادتیں 12 سال کے چلوں سے جو مجھے مقام حق نہ ملا وہ ماں کے ہاتھ اٹھائے اسی لمحے مجھے وہ حق حاصل ہو گیا. کہندے نے جو 12 سال کی محنت سے جو مجھے نہ مل سکا وہ ماں کی ایک ہاتھ اٹھائے ہوئی وہ ایک دعا تھی اس کی برکت سے اسی وقت جو میرا مقصود تھا جو مطلوب تھا وہ مجھے مل گیا. تو اس وجہ سے مائیں جن کی ہیں وہ آج ہی جا کے ان سے معافی مانگے ماں باپ کو راضی کریں گے نا جی انشاءاللہ. تو میں صحیح گل کر رہا پہلا پیر ماں ہی ہے تو جو ماں راضی نہیں تو میرو مجاہدین فرماندے سن پیران دے گوڑے گٹے لگے رہو پیران دے پیر بھی دھو کے پیو تو گل بڑھنی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ باپ راضی نہیں ہے تو باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. جب باپ راضی نہیں تو پھر پیر صاحب دے پیر بھی دھو کے پی لو تو پھر گل بڑھنی کوئی نہیں ہے. تو بس یہ حقوق ہیں ماں باپ کے. تو اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. بتاؤ جی پہلے وہ ماں کہ جس کا شوہر جیسی دنیا سے مر جاتا تھا تو کیا اس عورت کو اس شوہر کے ساتھ جلا نہیں دیا جاتا تھا. اور وہ باپ جو پوری زندگی بچوں کو تربیت کرتا تھا کھلاتا پلاتا تھا آج وہ باپ بوڑھا ہو گیا بچے اس سے جانور سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرتے تھے. لیکن اور وہ انسانیت جو صدیوں سے رو رہی تھی جس کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا آج وہ بھی ایک دم سے مسکرا اٹھی چہرے ان کے جگمگا اٹھے. تو وجہ اس کی کیا کہ آج وہ ماں جس کا شوہر دنیا تو چلا گیا لیکن وہ بچہ جوان واپس لوٹا اس نے ماں کو اٹھا کر جلانے کی بات نہیں کی زندہ دفنانے کی بات نہیں کی بلکہ آ کے ماں کے تلوے چومنے لگا. ماں نے کہا پترا ایک ایک گل بن گئی تو کہنے لگا کہ ماں مجھے حضور نے بتا دیا کہ رب نے تو تیرے تلووں کے نیچے جنت رکھ دی. آج وہ باپ جس سے جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا آج وہی بچہ آ کے جوان ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا ابا جی تسی میرے تو راضی رہنا میرے تو ناراض نہ ہونا جو تسی ناراض ہوگے تو پھر رب بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو ابا جی بھی پریشان ہوئے اس کے بچے آج تینوں کیوں ہو گیا تو عرض کرنے لگے کہ جناب حضور ہمیں بتا گئے کہ باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. تو یہ سب کچھ تب بھی ممکن ہوا کہ حضور آگے. آج حضور آگے ماؤں کو اگر عزت ملی تو وہ بھی حضور کی وجہ سے. تو اس وجہ سے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ اپنے ماں باپ بیوی بچے بال و متاع دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ حضور سے پیار اور وفا نہ کرے. تو پھر آپ بتائیں کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے. ابھی ہمارے جو تھوڑی تاخیر ہوئی اسی وجہ سے وہ پی ٹی آئی والوں نے باہر ریلیاں نکالی ہیں جھنڈے نکالے ہیں. ہم نے کہا یہ تو بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. دیکھا نہیں کوئی نکلا ووٹ کی عزت کے لیے کوئی نکلا مہنگائی کے لیے کوئی نکلا ملک بچانے کے لیے کوئی اپنے لیڈر کی عزت کے لیے کوئی اپنے قائد کی عزت کے لیے